بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الخبر کالمعائنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی الحوائج بالکتمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السعید من وعظ بغیرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے پاس اللہ کی دو نعمتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اس کی تشریح، یعنی احادیث کا مجموعہ۔ احادیث کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بعض احادیث مختصر جملوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں حکمت کی بہت سی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے احادیث کے لیے بہت خدمات انجام دی ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، اور ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت رول ہے۔ حدیث کے سند جو اپنا سلسلہ حدیث کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، تو کسی کا سلسلہ حدیث ایسا نہیں ہوتا جس میں شاہ ولی اللہ کا نام نہیں آتا۔ انہوں نے 40 احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے جو مختصر جملوں پر مشتمل ہیں، اور ان میں پوشیدہ حکمت کی بہت سے باتیں ہیں، اور ان میں سے ہر حدیث کا راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی اور نے سنا، اور اس سے کسی اور نے سنا، اور بات ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ تک پہنچ گئی۔ شاہ ولی اللہ چونکہ بر صغیر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہ تقریباً 300 سال قبل اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ ان کی وفات جو ہے وہ 1762 میں ہے۔ لیکن ان کے یہ دو احسانات ہم پر ہیں، ایک ہے کہ قرآن کا ترجمہ انہوں نے کرایا تھا، اور قرآن کے ترجمے کا رواج انہوں نے شروع کیا، اور دوسری بات یہ کہ احادیث کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کا نام نہ آئے۔ گویا کہ حدیث کے پھیلانے میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ مختصر جملے جو ہم ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں کام پہ لا سکتے ہیں، اس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے، لیس الخبر کالمعائنہ۔ انہیں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، تو خبر سننا جو ہے وہ آنکھ سے دیکھ لینے کی مانند نہیں ہو سکتی۔ خبر آنکھ سے دیکھ لینے کی مانند نہیں ہو سکتی۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ اگر اس کو پلے باندھ لے اور ہر کام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو سرٹیفکیٹ دیں، اور کسی کی اطلاع پر اعتماد نہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ حدیث کوٹ کر لیں کہ الخبر لیس کالمعائنہ، لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر جو ہے یعنی اطلاع وہ معائنے کی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب تب تک مریض کے بارے میں نہیں کہے گا کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا ہے یا ڈیٹیریوریٹ ہو گیا ہے، جب تک وہ خود اسے ایگزامن نہ کر لے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات احتیاط کریں گے اور اپنے اسسٹنٹ یا اپنے سٹاف کی انفارمیشن پر اعتماد نہیں کریں گے، بلکہ خود جا کر مریض کا معائنہ کریں گے اور پھر اس کے بارے میں رائے دیں گے۔ تو اس کی مارننگ راؤنڈ ہوں یا ایوننگ راؤنڈ، وہ ٹیلی فون پر معلومات حاصل نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی زبان پر ہونے چاہیے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، اطلاع جو ہے وہ معائنے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح ایک انجینئر اپنی سائٹ کو دیکھ کے سرٹیفائی کریں گے، وہ کسی کی اطلاع پر نہیں کریں گے
کہ بات ٹھیک چل رہی ہے یا غلط ہو گئی ہے، نہیں، لیس الخبر کالمعائنہ، اسے خود وہ چیز دیکھ لینی چاہیے۔ بالکل اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں جہاں بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو خود جا کے دیکھ لینا چاہیے، خواہ وہ صفائی ہو، خواہ وہ تعمیر ہو، خواہ وہ کسی مریض کا علاج ہو یا کوئی اور کام۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر الفاظ زندگی کے گزارنے کے لیے اپنا روٹین بنائیں، اور اس میں یہ ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ۔ آپ دیکھیں مختصر الفاظ ہیں لیکن بہت بڑی حکمت ہے اس میں۔ جب بھی آپ کو کوئی بچہ یا بڑا اطلاع دے کہ کام ایسا ہو گیا ہے، ٹھیک یا خراب، آپ خود جا کر معائنہ کر لیں، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی کہیں کہ لیس الخبر کالمعائنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کی مثال بھی دی ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام خفا تو ہوئے، پریشان تو ہوئے، لیکن اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے کہ اس نے آ کر خود اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو فساد پر دیکھا، بگڑا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اس وقت اتنے پریشان ہو گئے کہ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اس نے وہ جو کتاب اسے ملی تھی اسے پھینک دیا، فَانْكَسَرَتْ، پھر وہ جو ہے تختے وہ ٹوٹ گئے۔ گویا کہ لیس الخبر کالمعائنہ، موسیٰ علیہ السلام نے خود سنا لیکن اس پر اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ اس نے جا کر خود دیکھا۔ تو دیکھنا جو ہے پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ لیدل دا اوریدو برابر نہیں، لیس الخبر کالمعائنہ، خبر جو ہے وہ معائنے کی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث جو مختصر الفاظ پر مشتمل ہے لیکن ہمارے لیے بہت حکمت کا خزینہ ہے، وہ یہ ہے استعینوا علی الحوائج۔ جب اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو آپ پورا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ایسا کریں بالکتمان، پوشیدہ طور پر، یعنی پوشیدگی کو برقرار رکھیں، سیکرٹ کو برقرار رکھیں، سیکریسی کو برقرار رکھیں، تاکہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ گویا کہ جو بھی منصوبہ آپ کا ہو، کسی کے ساتھ رشتے کا منصوبہ ہو، کہیں جائیداد کی خرید و فروخت کا منصوبہ ہو، اور کسی پارٹی پلاننگ کا منصوبہ ہو، تو آپ کوشش کریں کہ اسے پوشیدہ رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اگر آپ اس کو وقت سے پہلے ایکسپوز کریں گے تو آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ پریس کانفرنس نہ کریں، آپ ٹویٹ نہ کریں، منصوبے کو آگے بڑھائیں۔ منصوبے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی اعانت یا اللہ کی تعاون آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعاون کا ایک اور ذریعہ بھی بتایا ہے کہ آپ اگر اپنی اس میں معاونت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو سیکریسی سے معاونت لیں۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، استعینوا علی الحوائج، اپنی ضروریات اور اپنے مہمات اور اپنے حاجتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں بالکتمان، پوشیدہ طور پر استعانت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ وقت سے پہلے اس کی تشہیر کریں گے تو اس سے بہت سی زیادہ خرابیاں رونما ہوں گی۔ یہ بات اتنی ضروری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ دوسرے الفاظ میں اس کو واضح کیا ہے، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان۔ اگر آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو سیکرٹ رکھیں اور قبل از وقت اس کو تشت ازبام نہ کریں، اور اس کے لیے اعلانات نہ کریں، اس کے لیے فیس بک پہ پہلے ہی سے انفارمیشن نہ پھیلائیں، کیونکہ پھر آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مختصر احادیث جو ہمارے لیے بہت سے کام کے ہیں، اور اس میں ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں سزا بھی مل جاتی ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے یہ الراجع فی حبتہ کالکلب یرجع فی قیئہ، اور 3-4 الفاظ ہے، الراجع فی حبتہ۔ جب آپ کوئی چیز کسی کو دے دیں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، اور پھر آپ اس پر پشیمان ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں، تو کسی کو دی ہوئی چیز واپس لینے والا یہ کتے جیسا ہے، کالکلب، کتے جیسا ہے، یرجع فی قیئتہ، کہ وہ اپنے الٹیوں کو پھر چاٹ لیتا ہے۔ گویا کہ یہ بہت بری بات ہے۔ آپ جب کسی کو آفر کر دیں کہ میں آپ کو زمین مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں، مرکز کے لیے دینا چاہتا ہوں، مسجد کے لیے دینا چاہتا ہوں، اور کسی اور ویلفیئر کے کام کے لیے اگر آپ کوئی آفر کر دیں،
تو آپ صبح اگر پھر پشیمان ہو جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں غلطی پر تھا اور اب میں اس میں کل والی بات جو ہے اسے پورا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو چیز بخش دے، جو کوئی کسی کو کوئی چیز عفو کر دے، جو کوئی کسی کو ہدیہ کے طور پر دے دے اور پھر واپس لینا چاہے، تو یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ وہ کہ آپ انتہائی ذلیل حرکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ حرکت انتہائی ذلیل ہے اور اس سے آدمی کو گھن آنی چاہیے، جیسا کہ کتا الٹیاں کرتا ہے اور پھر اسے چاٹ لیتا ہے، تو اسی طرح یہ حرکت آپ کر رہے ہیں کہ قے کر کے پھر اسے آپ چاٹ رہے ہیں۔ تو الفاظ حدیث کے تو ہے مختصر، لیکن ہے بہت بڑی بات۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو وہ کسی ادارے کو اپنی زمین عفر کر دیتے ہیں اور صبح بیوی اور بچے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، تو صبح وہ کہتے ہیں کہ کل والی بات جو ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے صحابہ اتنے احتیاط کرتے تھے اس سلسلے میں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی قیمت دیتی، لیکن پھر واپس لینے سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، حالانکہ قیمت اس نے بھی واپس کرنی تھی، کہ یہ بھی اس طریقے سے ہے کہ جو چیز آپ نے دی ہے آپ اسے واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ انتہائی احتیاط کر لیں۔ تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: الراجع فی ہبتہ، اپنی دی ہوئی چیز، اپنی عفر کی ہوئی چیز، اپنی تحفہ کی ہوئی چیز کو واپس لینا کالکلب، کتے کی طرح ہے، یرجع فی قیئہ، جو اپنی قے کو پھر چاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایک ایسا حرکت جو انتہائی ذلیل ہے، اور حدیث کے یہ مختصر الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اگر کوئی تحفہ یا صدقہ یا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس پر سوچیں۔ جب آپ نے اعلان کر دیا اور آپ نے دے دیا تو پھر آپ واپس لینے کا سوچے بھی نہیں۔ آپ کے پاس بہت سے لوگ آپ کو مشورے دیں گے کہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن اگر آپ نے واپس لینے کی حرکت کی تو گویا کہ اپنے کتے جیسے ذلیل حرکت کی، جو الٹیاں کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث جو بڑی مختصر الفاظ ہیں اور ان میں بہت سے کام کی باتیں ہیں اور اس سے آخرت اور دنیا دونوں بنتی ہے، وہ یہ ہے: السعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند، خوش قسمت، نیک بخت وہ آدمی ہے جو دوسرے کی حالت سے نصیحت حاصل کر لے۔ اب ہمارے ارد گرد بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس پر سوچتے نہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند نہ کریں، آپ ہر وقت سوچتے رہیں اور اس کے نتائج کو دیکھتے رہیں۔ تو اگر آپ کے قریب کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور اس نے ایک عمل کیا اور ایک عمل نیک عمل تھا اور اس کو جزا ملی اور اسے خوشی ملی، تو آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر کوئی آدمی تھا اور آپ کے پاس تھا اور آپ نے اسے دیکھا کہ وہ غلط حرکت کر رہا تھا اور غلط حرکت کی وجہ سے اسے سزا ملی، تو پر آپ اس سے عبرت لیں۔ تو آپ کو عبرت لینے کے لیے ایک طرف تو قرآن اور حدیث ہے، دوسری طرف ارد گرد کے واقعات ہیں کہ آپ ان پر نظر رکھیں گہرے طور پر، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نسوار کھا رہا تھا، اس کے منہ کو کینسر ہو گیا، تو اس کے منہ کی کینسر آپ کی نصیحت کے لیے کافی ہے کہ آپ نسوار نہ کھائیں۔ آپ کے کوئی ساتھی تھا اور وہ سگریٹ پی رہا تھا اور وہ چین سموکر تھا اور اسے لنگ کینسر ہو گیا، تو پھر آپ اس سے عبرت لیں اور آپ خود بھی سگریٹ نہ پئیں اور اپنے دوستوں اور اپنے احباب اور اپنے بچوں کو بھی سگریٹ نہ پینے دیں۔ آپ اس سے عبرت لے لیں۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کا احترام نہیں کیا تھا، ان کے بچے پھر بدماش ہو گئے اور ان کے احترام نہیں کرتے، آپ اس سے سبق لے لیں اور لوگوں کو تلقین کریں کہ جو والدین کا احترام نہیں کرتے پھر ان کا احترام نہیں کیا جاتا۔ گویا کہ ارد گرد کے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ آپ کے سبق کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہے تو بڑے مختصر، لیکن اس میں بہت بڑی بات ہے، اور وہ یہ ہے: السعید، نیک بخت وہ آدمی ہے، من وعظ،
جو دوسری کی حالت کو نیک کر من وعظا بغیر ہی، جو دوسری کی حالت کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے۔ برے لوگوں کے برے انجام کو دیکھ کر بھی جو لوگ عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے اور برائی اور گناہوں کے کاموں سے باز نہیں آتے، تو وہ کب باز آئیں گے؟ جب وہ خود نشان عبرت بن جائیں گے۔ اس لیے خود نشان عبرت بننے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ارد گرد کے واقعات پر نظر رکھیں، اور جن لوگوں کو اپنی غلط حرکات سے سزا مل رہی ہے، آپ اس سے خود بخود سزا ملنے سے پہلے رکیں۔ ایک اور حدیث جو اس سلسلے کی ہے اور بڑی پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلیں تو آپ سفر پہ اپنی گھر سے زیادہ دیر باہر نہ رہیں، کیونکہ سفر جو ہے بذات خود یہ عذاب کا ایک حصہ ہے۔ اب حدیث کے الفاظ آپ سنیں، السفر قطعۃ من العذاب۔ سفر جو ہے، گھر سے باہر جانا اور باہر چکریں لگانا، سیر کرنا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بہرحال عذاب کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر اس کے جب آپ دیکھیں عذاب میں آپ زیادہ دیر نہ رہیں، یہ ہے کہ پھر فرماتے فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ، جو کوئی اپنا ضروری کام پورا کر لے، فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر اسے چاہیے کہ جلدی واپس گھر آ جائے، کیونکہ گھر والے اس کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اب ضروری حالت ہو، کوئی ضرورت ہو تو آپ اس میں ضرور جائیں، کیونکہ سفر وہ جو ہے وسیلہ ظفر ہے، اور تعلقات اور باہمی لوگوں کی امداد کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن جب آپ کا ضروری کام جو آپ کرتے ہیں وہ پورا ہو جائے تو آپ جلد از جلد گھر کو واپس آ جائیں، اس میں آپ کا خیر ہے۔ تو گویا کہ ایک چند احادیث ہیں جو ہے تو مختصر الفاظ میں، لیکن ان میں بہت سی کام کی اور حکمت کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، ایگزامینیشن اور خود دیکھنا، یہ اس کے برابر سننا نہیں ہو سکتا، آپ سنیں اور پھر اس کو ایگزامن کر لیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنی پروجیکٹ کو پوشیدہ رکھیں، کیونکہ رازداری اور پوشیدہ رکھنے میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے اس کو ایکسپوز کر دیں گے تو پھر کل آپ کو بڑی پشیمانی ہوگی۔ اس پشیمانی سے بچنے کے لیے اپنی سیکریسی کو برقرار رکھیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر آپ نے کبھی کسی کو کوئی چیز ہبہ کی طور پر یا تحفہ کے طور پر دی تو آپ کبھی بھی واپس لینے کا نہ سوچیں، کیونکہ الراجع فی ہبتہ، جو آدمی تحفہ دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال تو اس کتے کی ہے جو قے کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے۔ تو یہ انتہائی ذلیل حرکت ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث جو ہے وہ یہ کہ جب آپ سفر پہ جائیں تو آپ سفر میں زیادہ دیر تک نہ رہیں، کیونکہ گھر کے افراد جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو السفر قطعۃ من العذاب، اب رسول اللہ کے الفاظ ہیں، یہ سفر جو ہے یہ بذات خود عذاب کا ایک حصہ ہے۔ تو فَإِذَا قَضَى نِحْمَتَهُ، جب آپ اپنا کام پورا کر لیں تو فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھر آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔